السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ قرآن پاک کھولیں اور ٹرانسلیشن اپنی سٹارٹ کریں لکھنا۔ آیت نمبر 282۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اذا جب، تداینتم، تداین معاملہ کرو، تم اذا تداینتم جب تم معاملہ کرو، بدین ادھار کا۔ دین کا مطلب ہوتا ہے ادھار۔ الا تک، الا کے دو میننگز آپ کو بتائے تھے، ریپیٹ کر دیتی ہوں، تک اور طرف۔ یہاں پر تک آئے گا۔ اجلن ایک مدت، مسمن مقررہ، اجلن مسمم ایک مقررہ مدت۔ فاکتبوہ، ف اس کے ہم 3 پارٹس کریں گے۔ ف تو، اکتبو لکھ لیا کرو، ہو اسے، تو لکھ لیا کرو اسے۔ وَلْیَکْتُبْ، وا اور لام، یہ جو لام ہے اس کا مطلب ہے چاہیے، یکتب کہ لکھ لے، وَلْیَکْتُبْ اور چاہیے کہ لکھ لے۔ یہ وہی لام ہے جس کے ہم نے 3-4 میننگز پڑھے تھے، کے لیے، چاہیے، تاکہ، یقیناً۔ تو یہاں پر اس کا میننگ آئے گا چاہیے، اور چاہیے کہ لکھ لے، بینکم، بینا درمیان، کم تمہارے، تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، کاتب ہوتا ہے نا لکھنے والا، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھ لے لکھنے والا، بالعدلی، ساتھ، عدل، عدل کے ساتھ یا انصاف کے ساتھ۔ وا اور لا نہیں، یأبا انکار کرے، کاتب لکھنے والا، کاتب، ان کہ، یکتبا کہ وہ لکھے، یکتبا وہ لکھے، یا وہ کے لیے ہے، وہ لکھے، کما جیسے، علمہ، علمہ سکھایا، ہو اس کو، کما علمہ جیسے اس کو سکھایا، اللہ اللہ نے۔ فَلْیَکْتُبْ، ف تو، لام چاہیے، یکتب کہ وہ لکھ دے۔ اس کے آپ اگر پارٹس کریں گے تو اس کے 4 پارٹس بنیں گے۔ ف تو، لام چاہیے، یکتب، یہ جو یا ہے مضارع کی علامت، اس کا مطلب ہے وہ، اور آگے یکتب وہ لکھ دے۔ وَلْیُمْلِلِ، وا اور لام چاہیے، اور چاہیے، یمللی لکھتا جائے،
یا یمللی اصل میں جو اردو کا لفظ نہیں ہے املا، ہم املا کیا کرتے تھے نا چھوٹی کلاسز میں، جس کو ڈکٹیشن کہتے ہیں، تو یہاں پر یہ املا سے ہی نکلا ہوا ہے کہ اور چاہیے کہ لکھتا جائے یا املا کرے، الذی وہ جو، سوری لکھتا نہیں لکھاتا جائے، املا ہوتا ہے لکھانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا املا کروا دیں تو لکھانا ہوتا ہے، لکھتا نہیں ہوتا، سوری، اور چاہیے کہ لکھاتا جائے، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اور چاہیے کہ املا کرا دے یا کراتا جائے، الذی وہ شخص جو، علیہ علی پر، ہی اس پر، الحق حق ہے، یعنی وہ شخص جس پر حق ہے اس کو چاہیے کہ وہ املا کروائے یا وہ لکھوائے۔ تو حق کس پر ہے؟ اس کے آگے بریکٹ میں لکھ لیں قرض، یعنی جس کے ذمے قرض ہے، جو قرض لینے والا ہے۔ وَلْيَتَّقِ وا اور لام پھر چاہیے، یتقی کہ وہ ڈرے، اور چاہیے کہ وہ ڈرے، اللہ اللہ سے، ربہ رب اور ہو اپنا اپنے رب، چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ اپنے رب سے۔ وا اور لا نہیں، یبخس کم کرے، یبخس کم کرے، من سے، ہو اس سے، شیئن کچھ بھی، یعنی اس قرض میں سے کچھ کم نہ کرے۔ ف پھر، ان اگر، کانا ہے، الذی وہ جو، یعنی وہ شخص جو، علیہ علی پر، ہی اس پر، الحق حق ہے، پھر بریکٹ میں لکھ لیں حق کس پر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قرض ہے، یعنی جس پر قرض ہے۔ سفیہن وہ کیا ہے؟ بے وقوف، سفیہن بے وقوف، او یا، سفیہن کا بے وقوف بھی ہے، بے عقل، ناسمجھ، کچھ بھی لکھ لیں، او یا ضعیفاً کمزور، او یا لا نہیں، یستطیع وہ استطاعت رکھتا یا وہ قدرت رکھتا، یا کا مطلب وہ ہے، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا یا قدرت رکھتا، ان کے کس چیز کی قدرت نہیں رکھتا، ان کے یملا املا کرائے یا لکھائے، ہوا وہ، یعنی املا کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا یا لکھوانے کی اس میں استطاعت نہیں ہے، املا کروائے وہ، فَلْيُمْلِلْ ف تو لام چاہیے، یملل کے لکھائے یا املا کرائے یا لکھائے، فَلْيُمْلِلْ تو چاہیے کہ لکھائے، ولیہ ولی یا سرپرست، ہو اس کا ولی یا اس کا سرپرست، بالعدلی ساتھ، عدل یعنی انصاف کے ساتھ یا عدل کے ساتھ،
वस्तशहिदु व और, इस्तशहिदु गवाह कर लो, शहीदैनी दो गवाह। ये मैंने आपको बताया था कि जब ये इसके लफ्ज़ के आखिर में आईनी या आनी इस तरह करके कुछ आ जाए तो इसका मतलब होता है दो। शहीदैनी दो गवाह, मिन से, रिजालिकुम रिजाल मर्द, कुम अपने, यानी अपने मर्दों में से, मिर रिजाली अपने मर्दों में से। फ इन फिर, इन अगर, लम नहीं, यकूना हो, रजुलैनी दो मर्द, रजुला यानी रिजाल मर्द के लिए और फिर आगे आईनी उसी तरह से आ गया जैसे शहीदैनी था तो इसका मतलब है दो, रजुलैनी दो मर्द। फरजुलुन फ तो, रजुलुन एक मर्द, वम्रअतानी वा और, इम्रअतानी दो औरतें। यहाँ फिर आगे देखिए तानी आ गया, इससे पता चल गया कि इसका मतलब है दो, दो औरतें। मिम्मन दो लफ्ज़ हैं, मिन और मन। मिन का मतलब होता है से, मन का मतलब होता है जो। तो क्या मतलब हो गया, उससे जो या उसमें से जो, तरदौना तुम पसंद करो, ता तुम के लिए है और रज़ा से निकला लफ्ज़ है तुम पसंद करो। मिन से, अश-शुहदाई गवाह, यानी मिनश-शुहदाई गवाहों में से, गवाह में से जो तुम पसंद करो। अन ये के, तज़िल्ला भूल जाए, इहदाहुमा। अच्छा, ये भी जो हुमा और कुमा होता है इसका मतलब भी होता है दो, ठीक है। जैसे आईनी या तानी इसका मतलब दो था ना, इसी तरह से अगर एंड पे हुमा या कुमा आएगा तो ये भी दो के लिए होगा। तो इहदाहुमा उन में से एक, उन दोनों में से एक, यानी वो दो औरतें हैं ना, तो उन दोनों औरतों में से एक अगर भूल जाए। फतुज़क्कीरा फ तो, तुज़क्कीरा याद दिला दे, इहदाहुमा उन दोनों में से एक, अल उखरा दूसरी को। वा और, ला नहीं, याबा इनकार करें, अश्शुहदाउ गवाह, इज़ा जब, मादऊ मादऊ ये मदऊ नहीं जैसे कहते, वो बुलाए जाएं। इज़ा मादऊ जब वो बुलाए जाएं। वला और नहीं, तसअमू तसअमू सुस्ती करो, और न तसअमू तुम सुस्ती करो,
अन के, तक्तुबूहु, तक्तुबू तुम लिखो, हु उसे, तक्तुबूहु तुम लिखो उसको, सगीरन छोटा हो, औ या कबीरन बड़ा हो, ब्रैकेट में लिख लें मामला, यानी चाहे मामला छोटा हो या बड़ा हो, इला तक, अजल ही उसकी मुद्दत, इला अजल ही उसकी मुद्दत तक, अजल मुद्दत या मियाद और ही उसकी मियाद या उसकी मुद्दत। ज़ालिकुम ये, अक़सतु ज़्यादा इंसाफ है, ये मैंने आपको बताया था जब अलिफ से शुरू होता है ना, अकबरू, असगरू, अक़सतु, तो ये वो आ जाता है ज़्यादा के लिए, ज़्यादा इंसाफ है, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, इंदा नज़दीक, अल्लाह 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 के नज़दीक, वा और अक़वमू ज़्यादा मजबूत है, कवि है, और अलिफ से आ गया ना अक़वमू तो ज़्यादा हो गया, जैसे अक़सतु था, और ज़्यादा मजबूत है, लिशहादती शहादत के लिए, ये लाम ज़ेर ली इसका मतलब के लिए, गवाही के लिए या शहादत के लिए, वा और अदना, फिर अलिफ से आ गया ज़्यादा करीब, और ज़्यादा करीब है, अल्लाह के ना, तरताबू तुम शुबे में पढ़ो, तरताबू तुम शुबे में पढ़ो, इल्ला सिवाय, अन ये के, तकूना हो, तिजारतन कोई तिजारत या कोई सौदा, हाजिरतन हाजिर, ब्रैकेट में लिखें हाथों हाथ, हाजिर से मुराद ये हाथों हाथ, तुदीरूनहा, तुदीरूनहा तुदीरून तुम लेते रहते हो, हा उसको, तुदीरूना तुम लेते रहते हो, हा उसको, बैनकुम आपस में, फलैसा फ तो, लैसा नहीं, अलैकुम अला पर, कुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अल्लाह के ना, तक्तबूहा तक्तबू तुम लिखो, हा उसको, यानी उस सौदे को, उस मामले को, वा और अशहिदु गवाह कर लो, इज़ा जब, तबाया तुम, तबाया सौदा करो, तुम जब तुम सौदा करो, वा और
لا نہیں، یضار نقصان کرے، ولا یضار اور نہ نقصان کرے، کاتب لکھنے والا کاتب، ولا اور نہ شہید گواہ، و اور ان اگر، تفعلوا تم کرو گے، تا تم کے لیے ہے، تفعلوا تم کرو گے، فَإِنَّهُ تین پارٹس ہیں، فَإِنَّ اور ہو، تو ان بے شک، ہو یہ، تو بے شک یہ، فسوقن گناہ ہے، بکم با پر، کم تم پر، واتقوا و اور اتقوا ڈرو، اللہ سے، اور ڈرو اللہ سے، و اور یعلمکم اللہ، یعلمکم، یعلم وہ سکھاتا ہے، کم تم کو، اللہ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ، واللہ اور اللہ، بکلی ہر ایک، شیء چیز، علیم جاننے والا ہے، بکلی شیء علیم ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ چلیں جی، آج یہ ایک آیت ہی ہم کریں گے، کیونکہ ایک آیت ہی کافی لمبی ہے اور تھوڑی سی مشکل بھی ہے، زیادہ نہیں، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اتنی مشکل نہیں لگے گی، تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ یہ قرآن پاک کی طویل ترین آیت ہے، اور اس کو مفسرین کہتے ہیں آیت دین، اس کا نام رکھا گیا ہے آیت دین، کیونکہ یہ دین کے بارے میں، یہ سارے احکامات کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اس میں ہدایات کی گئی ہیں کہ کوئی اگر قرض کا لین دین ہو یا آپس میں کوئی کاروباری معاملہ ہو تو پھر اس کو باقاعدہ لکھ لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر 2 گواہ بھی مقرر کرنے چاہیے۔ اور ہمارے ہاں عام طور پر اس قرآنی ہدایت کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اب اگر ہم اس کو لکھیں گے یا اس پہ گواہ لائیں گے تو شاید اگلا یہ سمجھے گا کہ اس کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو چنانچہ تمام معاملات جو ہیں وہ زبانی طے کیے جاتے ہیں، اور قرآن کی اس ہدایت پر عمل نہیں کیا جاتا، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بعد میں معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے بیچ میں شکوے شکایتیں اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر شروع ہی میں قرآنی ہدایات کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو پھر اس چیز کی نوبت جو ہے وہ نہ آئے۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرض دیتے ہوئے یا کوئی مالی معاملہ کرتے ہوئے لکھواتا نہیں ہے اس معاملے کو، تو اگر اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی اجر نہیں ملتا، اور اگر وہ مقروض کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد بھی نہیں سنتے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کے مطابق، ان آیات کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اب ان کو پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب بھی تم قرض کا کوئی معاملہ کرو تو ایک وقت معین تک کے لیے اس کو لکھ لیا کرو۔
اس آیت کے اگر ہم 2 ٹکڑے کریں تو اس میں 2 حکم دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ قرض کا جو وقت ہے وہ معین ہونا چاہیے کہ یہ اس کی واپسی کب ہوگی، اس کو پہلے طے کر لینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کو لکھ لینا چاہیے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ اس کو لکھے کوئی لکھنے والا، کوئی کاتب تمہارے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. لکھنے والا مطلب اس سے مراد کیا ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ کوئی ڈنڈی نہ مارے، اور اسے کو چاہیے کہ وہ بالکل صحیح ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جو لکھنا جانتا ہو، یعنی وہ جو کاتب ہے جو لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، بس چاہیے کہ وہ لکھ دے. تو یہ ہدایت تاکید کے ساتھ اس لیے بھی کی گئی ہے کہ چونکہ عرب کے معاشرے میں اس وقت جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو زیادہ تر لوگ جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے. بہت کم لوگ تھے کہ جو یہ علم لکھنے کا جانتے تھے. تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ وہ لکھ دے یہ معاملہ، کیونکہ اگر 2 بندے آپس میں کوئی معاملہ کر رہے ہیں اور ان دونوں کو لکھنا نہیں آتا تو وہ کسی کاتب کو کہیں گے کہ جی آپ کو لکھنا آتا ہے، آپ ذرا ہمارے بیچ میں اس معاملے کو لکھ دیں، یہ جو طے کرنا ہے کہ ہم نے قرض کتنے عرصے کے لیے لینا ہے اور کب واپس کرنا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ساری جو ہیں. تو کہا کہ وہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھنے کا علم سکھایا ہے اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ان کی مدد کرنی چاہیے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے. اب ظاہر ہے 2 بندے ہیں، ایک وہ ہے جو قرض دے رہا ہے اور ایک وہ ہے جو قرض لے رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کے بیچ میں لکھ رہا ہے. تو اب یہاں پر بتایا گیا کہ جس نے قرض لیا ہے وہ ڈاکومنٹ لکھوائے گا. ٹھیک ہے نا، جو قرض دینے والا ہے وہ نہیں لکھوائے گا، بلکہ جو لے رہا ہے وہ حق جس کے اوپر آتا ہے وہ لکھوائے گا ڈاکومنٹ کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں. جس کا مال ہے وہ نہیں لکھوائے گا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ لکھوائے گا کہ جس نے مال واپس کرنا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے، اپنے رب یعنی اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھواتے ہوئے اس میں کوئی چیز جو ہے اس میں کمی نہ کرے. جو قرض لے رہا ہے وہ جب لکھوائے گا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ سارے کہ میں کتنے پیسے لے رہا ہوں، کتنی مدت کے لیے لے رہا ہوں، کب میں نے واپس کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے اس کو. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر ایک اور چیز آ گئی کہ اگر وہ شخص کہ جس پر حق عائد ہوتا ہے یعنی کہ جو قرض لے رہا ہے، اب اگر وہ شخص ناسمجھ ہے، بے عقل ہے، یا وہ ضعیف ہے، او لا یستطیع ان یملہ، یا اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ املا کروا سکے، یعنی کہ بہت ضعیف ہے یا وہ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا یا وہ دماغی طور پر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، بے وقوف سا ہے اور وہ یہ سب کچھ نہیں کروا سکتا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جو ولی ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے گا، یعنی لکھوانا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، جو ڈاکومنٹ لکھوانا پھر اسی نہیں ہے کہ جو قرض لے رہا ہے. اب اگر قرض لینے والا جو ہے وہ ضعیف ہے یا بے عقل ہے یا اس میں استطاعت نہیں ہے لکھوانے کی، تو پھر وہ اپنا کوئی ولی مقرر کرے گا، یعنی اس کا جو ولی ہوگا وہ پھر ڈکٹیٹ کروائے گا وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، لیکن انصاف کے ساتھ. اور پھر اگلی شرط کیا ہے؟
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، اور جب یہ لکھوانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو، یعنی پھر اس سارے پروسیجر کے اوپر 2 گواہ بھی ہونے چاہیے. یہ بھی قرآن کا حکم ہے. ایک تو لکھنا ہے، اور پھر لکھتے وقت جب یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہو رہی ہیں تو اس پہ 2 گواہ بھی ہونے چاہیے، یعنی کہ 2 مرد گواہ ہونے چاہیے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، لیکن اگر ایسا ہو کہ 2 مرد موجود نہ ہوں اس ٹائم پر، تو پھر کیا کریں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر کیا کریں، ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں. یعنی وہ 2 مردوں کی گواہی تھی نا، تو اب ایک مرد تو موجود ہے لیکن اور دوسرا مرد نہیں ہے، تو اس دوسرے مرد کی جگہ پر پھر ایک عورت نہیں آئے گی، 2 عورتیں آئیں گی. اچھا، ممن تردون من الشہداء، اور یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں گے. یعنی جن کی گواہی، پسندیدہ لوگ سے کیا مراد ہے کہ جن کی گواہی یعنی وہ دونوں فریقوں کے نزدیک مقبول ہوگی، یعنی ان پر اعتماد کیا جا سکے گا. قرض دینے والا بھی اور قرض لینے والا دونوں فریق جو ہیں وہ ان گواہوں سے راضی ہوں گے، اور وہ دونوں کہیں گے کہ بھی ہمیں اس کے اوپر اس کی گواہی جو ہے وہ منظور ہے، یہ اچھے لوگ ہیں. اور بات وہی ہے کہ یا 2 مرد یا پھر ایک مرد اور 2 عورتیں. ان تضل احدہما فتذکر احدہما الاخری، اور 2 عورتیں کیوں لی گئیں، تاکہ ان میں سے کوئی ایک اگر بھول جائے تو پھر دوسری یاد کروا دے. تو یہاں سے پھر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو عورت ہے وہ اس میں بھولنے والی جو مادہ ہے وہ زیادہ ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اللہ کو زیادہ بہتر معلوم ہے، ایکسیپشنز آر دیئر، لیکن نارملی عورتیں جو ہیں وہ یاداشت کے معاملے میں تھوڑی کمزور ہوتی ہیں. تو اس لیے ایک مرد کی جگہ پر 2 عورتیں لی گئیں کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. یہ وجہ بتائی گئی ہے اس میں قرآن پاک میں 2 عورتوں کا ایک مرد کی جگہ پر. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور سستی مت کرو اس کو لکھنے میں، چاہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک معین مدت کے لیے. یعنی کہ قرض جو ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے ڈاکومنٹس تحریر ہونی چاہیے کہ اس میں اتنی رقم لی جا رہی ہے اور اتنے وقت کے لیے، اور اتنے وقت کے بعد لوٹا دی جائے گی. اس کے بعد قرض خواہ، یعنی کہ یہ جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو ہم نے ٹرمز اور کنڈیشنز ساری پڑھی ہیں، یہ دونوں کی صورتوں میں اس پر عمل کیا جائے گا. لکھنا بہت ضروری ہے، اور اس لکھنے میں جو 2 باتیں اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کتنی رقم لی جا رہی ہے اور وہ کب واپس کی جائے گی، یہ اس میں طے کرنا ضروری ہے، اور پھر اس پر گواہ بھی بنانا ضروری ہے. اور لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ قرض دینے والا جو ہے یہ اس کو اختیار ہے کہ وہ مدت جو طے ہوئی ہے اس کو وہ بڑھا سکتا ہے. یعنی اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ قرض دینے والے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر وہ اس کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کو کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اور زیادہ ٹائم دے دیتا ہوں، یا وہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے کہ چلو تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں نے جو تمہیں قرض دیا تھا میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن لکھت پڑھت بہرحال ہونی ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف پر مبنی ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے. یعنی کہ معاملہ جو ہے وہ تحریر میں آ جائے گا تو پھر یہ بات زیادہ بہتر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں.
کہ وہ پھر جو زبانی انسان جب معاملے طے کرتا ہے تو اس میں بھولنے کا بھی اندیشہ ہے، غلط فہمیاں بھی آ جاتی ہیں. تو اگر لکھت پڑھت ہو جائے گی، گواہ بھی ہو جائیں گے، تو پھر وہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگز نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ بہتر بات ہے. وَأَدْنَا اللہ ترتابو، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہیں پڑو گے. یعنی وہی بات کہ اگر یہ سب کچھ کر لو گے تو پھر کوئی شک نہیں رہے گا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں رہے گی، کوئی یہ چیز نہیں رہے گی کہ نہیں میرا خیال تو ایسا ہے، ایک فریق کہے کہ نہیں اتنے پیسے تھے، دوسرا کہے کہ نہیں اتنے تھے. تو یہ جب سب کچھ معاملہ لکھا ہوا ہوگا، گواہ بھی ہوں گے، تو یہ والی غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی. اچھا، اب ایک اس میں کنڈیشن آ گئی، الا سوائے ان تکونا تجارتن حاضرتن تدیرونہا بینکم، سوائے یہ کہ کوئی تجارتی لین دین ہو جو تم دست بدست کرو. یعنی کہ ایک ایگزمپشن بیچ میں دے دی گئی کہ اگر کوئی ایسی تجارت ہے، ایسا معاملہ ہے کہ جس میں لین دین جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ ہے، تو اس میں پھر لکھوانے کی یا گواہوں کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ نقد پیسے ادا کرتے ہیں اور اس سے چیز لے لیتے ہیں. تو اب اس معاملے میں یہ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے پیسے دیے اور چیز لے لی، تو اس میں یہ سارا لکھنا پڑھنا یا یہ گواہوں والا معاملہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسے نہ لکھو. یعنی ایسے معاملے میں جب آپ سودا ایک ہاتھ سے دے کر اور دوسرے ہاتھ سے لے رہے ہیں، کوئی اس میں مدت والی بات نہیں ہے، تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ لکھیں. اور ساتھ ہی وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو. یعنی پھر وہی بات ہے کہ گواہ اس صورت میں بنائیں گے کہ جب کوئی ایسا سودا کریں گے جو ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوگا، تو پھر اس میں گواہ بنانے ضروری ہیں. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو اور گواہ کو، اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا اور گواہ. یہ جو یُضَارَّ ہے اس میں دونوں مفہوم آ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ معروف بھی ہے اور مجہول بھی ہے گرامر کے حساب سے. اور وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے، کیسا کرو گے؟ یعنی نقصان پہنچاؤ گے، جو لکھنے والا ہے وہ غلط لکھ دیتا ہے، یا وہ جو گواہ ہیں وہ صحیح گواہی نہیں دیتے، یا اس طرح کی کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ تمہارے حق میں گناہ کی بات ہوگی. یعنی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے. یہ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے پیچھے اس آیت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ معاملات کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے. تو یہ ایک مکمل آیت ہے جس کو کہ آیت دین کہا جاتا ہے، اور کافی لمبی آیت ہے. تو اس کو ہم اسی لیے، چونکہ اس کو چھوٹا میں نہیں کر سکتی تھی، ایک تو آیت کو بیچ میں سے توڑتی، پھر یہ ہے کہ آپ کو بات بھی سمجھ میں نہ آتی، اس لیے تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے اس دفعہ لیسن، مگر آیت ایک ہی ہے. تو آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر کے تو پھر لیسن دیجیے گا، جلدی نہ کیجیے گا لیسن دینے میں. اور سیکنڈلی یہ کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ یہ جو چھوٹی چھوٹی تفسیر ہے اس کو بھی سنیے گا، تب آپ کو صحیح طریقے سے اس آیت کی سمجھ آئے گی. تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.